نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار ہیں نا، یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے۔ صبح شام کے اذکار کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح و شام کے اذکار دل اور روح کی غذا ہے۔ دل میں سکینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو اسکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلامک یعنی دینی تعلیم جو ہے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر نہیں لی، لیکن ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ اور ہمارا یہ پڑھنے کا اسٹڈی ٹائم کون سا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور اس میں بک مارک بھی ہوتا ہے، جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بک مارک لگا دیں، پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا، ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں، اس میں تو کسی کو شک نہیں، ہم نے مرنا تو ہے ہی، انسان ہمیشہ کے لیے تو یہاں آیا نہیں۔ قبر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں، اس کے اندر رکھتے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرہانے کی طرف آ جاتا ہے، سر کی طرف، اور پھر وہ کہتا ہے، یعنی کہ فرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، اور پھر تلاوت قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پرے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق، یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا، یعنی 360 ہڈیوں کا کیا ہے، یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے جیسے رات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا، اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس، لیکن اگر آپ یہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ اسکول میں جاتا ہے یا نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، آپ کے پاس لائبریریز ہیں، آپ لائبریریز سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں،
اور ان کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور پاکیزہ رزق، طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر۔ تو علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ لہٰذا اسکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہی ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں، تو وہ علم نافع ہے۔ پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں، دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں۔ ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہیں۔ گھر والے کو اسی کام کے لیے بلائیں اور آپ کہیں مجھے تو پڑھنا ہے، اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ناشتے کی باری آتی، ناشتہ ضرور کریں، اگرچہ کھجور ہی کھائیں۔ بہت سے بچے اسکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کینٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں، بس پیٹ بھر لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلیں گے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی، اگر آپ 1 کپ دودھ اور 2 کھجوریں بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو آپ کے لیے دوپہر تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، کام چل سکتا ہے۔ لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی، آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے، یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جم جاتا ہے، بازو کا دودھ دہی بن جاتا ہے، تو اس کو کھا لے اور دودھ کو پی لے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کھانے سے پہلے کیا کریں، کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بسم اللہ۔ آغاز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ۔ اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کریں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے۔ کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے۔ چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں، ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں، اور پھر اطمینان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ ہر لقمہ اور ہر گھونٹ لے کر کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے؟ میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہیں۔ جس کو نہیں آتی، آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں، بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پہ لگا لیں، جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے، اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں کہ کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا پڑھیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ کا رزق ہے، میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کہتے رہیں اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ جو آپ کے پڑھنے کے، اگر آپ اسکول کالج جاتے ہیں، کوئی کلاس نہیں چھوڑیں، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ بعض ٹیچر ذرا سخت ہوتے ہیں، مائنڈ نہ کریں،
ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی. اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں. پروڈکٹیو ڈے کیسے گزرتا ہے؟ پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے. بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں، پلان کر کے کام کریں، اور جو کام ایسے ہی فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں، ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے. اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا، کوئی جھگڑا فساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی، اس کی بھی لسٹ بنا لیں. اب ان میں سے تین طرح کے کام ہو گئے نا، ایک ہے با مقصد، ایک ہے بے مقصد، اور ایک ہے نقصان دہ. نقصان دہ کاموں پہ تو کراس لگا دیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد، ان کے تو قریب بھی نہیں جانا. بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کرنا ہو، اس کا ایک اینڈ ٹائم ضرور رکھیں کہ اتنے بجے تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے. جیسے ہوم ورک کرنا ہے آپ کو، تو اپنا اسکیجول اس طرح کا بنائیں کہ مثلا مجھے شام کے 6 بجے تک اپنا ہوم ورک پورا کر لینا ہے. پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے لیے روٹین بنائیں. یہ نہیں کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا کبھی کوئی کر لیا. صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں. اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی. آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے، جو بھی آپ کے بامقصد کام ہوں گے، ایک تو تھے نا نقصان دہ، ایک بے مقصد اور ایک بامقصد. تو جو بامقصد کام ہے ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی، لہٰذا وہ آپ ان کی روٹین بنا لیں، ان کی عادات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازماً لے کر آنی ہے. پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں، تو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے رہیں. یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر ظاہر میں بھی اگر نہائے نہ اور میلے کپڑے پہن کر ان کے اوپر پرفیوم چھڑک لیں تو کیا ہوگا؟ کسی کو خوشبو نہیں آئے گی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائیں. تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ خا کے ساتھ ہے، تحلیہ ہا کے ساتھ ہے. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا، یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہیں، بادر کر رہی ہیں، جو آپ کی بے چینی کا سبب بنتی ہیں، اضطراب کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو باہر نکالیں. بدگمانیاں، حسد، نفرت، بغض اور اس طرح کی ساری چیزیں. اور تحلیہ کہتے ہیں، حلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو، آرنامنٹ. یعنی اپنے آپ کو کیا کریں؟ سجائیں. پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی، پہنے بھی ان کو، یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی. خراب عادتیں نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی عادتیں ڈالتے جائیں. صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. اہل ایمان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مشکل حالات ہوں، تنگی تکلیف کے ہوں، وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے. وہ رب پہ توکل کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اطمینان اور خوشی ہوتی ہے.
اور اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا، وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تو پاک کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں دن کی 5 نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی۔ جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں تو نماز آ جاتی ہے، ایک طرف سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، ایک طرف نماز آ جاتی ہے، ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز صرف فرض نہ پڑھیں، سنت بھی پڑھا کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا دن بھر میں، عادت سمجھ کر کریں، ملے گا۔ کیا آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہیں اور آپ ان کو پانی پلا، بہت ثواب ملے گا۔ اس لیے جب امی بلائیں فوراً اٹھ کر جائیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بلائیں تو نماز کی طرف جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں؟ اس کی بات سنیں، کیوں رو رہے ہیں؟ امی مصروف ہیں، وہ اس کو بہلا نہیں سکتی، آپ اس کو اٹھا لیں، آپ اس کو بہلا لیں، آپ اس کا خیال رکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے جام سے، یہ عبادت ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24/7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے وہ سب عبادت ہے، وہ سب آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ نہ کہا کریں وہ فلاں بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں، یہ نہیں کہنا آپ نے۔ وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں، نہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے۔ وہ نہیں کرتا نہ کرے، مجھے کرنا ہے، میں جا رہی ہوں کرنے، دوسرے سے پہل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ عرض کیا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بلی کو آنے دیجیے گا، گھبرائیے گا نہیں، چیخنا نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی ڈری ہوئی ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ بلی کو چلی گئی بس، اب نجات پا گئی بیچاری، اس کو خوف سے بچانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت کی آپ نے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، چیخے نہیں، نہ وہ گھبرائے نہ آپ گھبرائے۔ وہ بیچاری کیا کر سکتی؟ آپ بڑے ہیں کہ بلی بڑی؟ کچھ لڑکیاں چھپکلی کو دیکھ کے چیخے مارنے لگتی، وہ چھپکلی بڑی ہے کہ آپ بڑے؟ کاکروچ بڑا ہے یا آپ بڑے؟ تو ایسی چیزوں کو دیکھ بہادر بنے، یعنی ہمیں بہادر ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے نا آپ نے، وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ کئی دفعہ غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں، جیسے سیل فون پر، لیپ ٹاپ پر فضول
فحش چیزیں دیکھنا، وہ آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے، کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے. اور گناہوں کو انسان اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے جہنم ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا، میں نے آگ میں نہیں جانا. پھر